نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعمل فی سنت
اور سنتوں پر عمل کا اہتمام کرے. ہر چیز میں آپ نے سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرے. سونے پہ، کھانے پہ، پینے پہ، مسجد میں داخل ہونے پہ، بیت الخلاء میں جانے ہونے پہ، کسی کے ساتھ تعلقات میں، ہر مقام پر آدمی ہر آن اس جستجو اور اس کوشش میں لگا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے اور سنت کیا ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. اور تیسرا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے اور ایذاؤں سے محفوظ رہے. آدمی اس کوشش میں لگے رہے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری طرف سے کسی کا دل نہ دکھے، میری طرف سے کوئی مصیبتوں کا شکار نہ ہو. جن لوگوں کا میرے سے واسطہ ہے وہ عام لوگ میری تکلیفوں سے محفوظ رہے، اس کی کوشش میں لگا رہے. میری زبان سے، میرے عمل سے، میری کسی حرکت سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. یہ تین کام، حلال کمائی، سنتوں کا اہتمام، لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تین کاموں کا اہتمام کرے گا دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان تین کاموں کا اہتمام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دور تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ایک صحابی بول پڑے اللہ کے رسول آج تو ایسے لوگ بکثرت ہیں. ظاہر ہے صحابہ تو صحابہ تھے، ان کی زندگی میں یہی کام، یہ تینوں کام بدرجہ قدم موجود تھے. میرے آقا کے صحبت یافتہ، وحی کے پہلے مخاطب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اللہ عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو کام آسان ہے، ہر ایک آدمی اس کو کرتا ہی ہے. بہت یعنی کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو ان تینوں کاموں کا اہتمام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں، بعد میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ تینوں کام کرنے کا اہتمام کریں گے. لہذا آج بھی کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، تو ہمیں ان تینوں کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے. خصوصاً پہلا کام پاکیزہ اور حلال روزی کا اہتمام. دیکھیے معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے، اس معاشرے کے بگاڑ میں حرام کمائی کا بہت بڑا دخل ہے. آدمی جیسا کھاتا ہے آٹومیٹکلی اس سے ایسے ہی اعمال کا صدور ہوتا ہے. پاکیزہ اور حلال کھائے گا تو نیک اعمال کی طرف طبیعت چاہے گی. دیکھیے آج ہم بیانات سنتے ہیں، جمعے میں بیان سنتے ہیں اور تعلیم میں بھی بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، یہ بیانات سنتے ہیں. ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم وہ عمل کریں جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے ہوں. کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں. اور جب سنتے ہیں تو دل کی کیفیت بھی یہ ہو جاتی ہے. لیکن ماتھا پچھی یہ ہے کہ کوشش کے باوجود وہ اعمال کر نہیں پاتے ہیں یا ان اعمال پر ٹک نہیں پاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی حرام کمائی. دیکھیے حلال کمائی کا بھی اثر ہے، حرام کمائی کا بھی اثر ہے. حضرت سہل تسکری رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں حضرت مولانا غزالی، حضرت علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے بات لکھی ہے کہ آدمی حرام کھاتا ہے اور اس حرام کھانے کی وجہ سے حرام کھانے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ چاہے جانے یا نہ جانے اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے اعضاء اور اس کے جوارح ضرور کسی نہ کسی گناہ پر اس کو لے جائیں. آٹومیٹکلی اس کا اثر ہوگا، ہم چاہیں نہ چاہیں. کھانے والے کو معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو، اس کا اثر ضرور ہوگا. ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے اثر. جان بوجھ کر حرام کوئی کھا رہا ہے
اس کا گناہ بھی ہے، اثر بھی ہے۔ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ کا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دنیا میں اس کا اثر ایسا ہوگا کہ اس حرام کھانے والے سے نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لے گی، دل چاہتے ہوئے بھی نیک اعمال میں نہیں آ سکے گا۔ زہر ہے، زہر، ایک آدمی جان بوجھ کر زہر کھائے تو ظاہر بات ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ مرنے کے لیے اگر کوئی زہر کھاتا ہے اللہ کے یہاں اس کی بات درست ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ زہر اندر جا کر اس کا اثر کرے گا، اس کی طبیعت میں بگاڑ ہوگا، وقت پر ڈاکٹر کے یہاں نہ پہنچے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ چاہا اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بات درست بھی ہوگی کہ جان تیری تو نہیں تھی، تو مالک نہیں تھا، تو نے خودکشی کیوں کی؟ لیکن ایک آدمی نے انجانے میں زہر کھا لیا، کسی نے کھلا دیا، پتہ نہیں تھا غذا کے اندر زہر تھا اور اس نے کھا لیا، زہر اندر چلا گیا۔ اب گناہ تو نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ اگر معلوم نہیں ہے تو زہر اثر نہ کرے، زہر تو اثر کرے گا، سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اس کا۔ ایسے ہی حرام کمائی کا بھی اثر ہے، آدمی کو چاہے معلوم ہو کہ نہ ہو، جان بوجھ کر کرے یا نہ کھائے، اس کا اثر ضرور ہوگا، اس کے اعضاء اور جوارح اور اس کے اعمال ایسے ہی صادر ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں گے۔ اور ایک آدمی پاکیزہ اور حلال غذا کا اہتمام کرتا ہے، اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی حرام لقمہ میرے حلق میں نہ جائے، میرے پیٹ میں نہ جائے، میری اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، اس کا اہتمام کرتا ہے، حلال اور پاکیزہ رزق، اس کے اعمال کی آٹومیٹکلی یہ تاثیر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آدمی کا طبیعت چاہے گی، دل چاہے گا، تہجد پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، دعاؤں کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے گا، آٹومیٹکلی ایسا اس سے اعمال کا صدور ہوگا۔ اور ہمارے اکابرین کے یہاں اس کا بہت بڑا اہتمام تھا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا یہ بیان فرمایا، ہم نے اپنے اکابرین سے سنا، ان کے خطبات میں بھی واقعہ موجود ہے۔ شاہ عبداللہ نام کر کے غریب قسم کے آدمی دیوبند میں رہا کرتے تھے، ان کا معمول تھا کہ گھاس، وہ جنگل میں جاتے تھے اور گھاس کاٹ کر کے اور لا کر کے وہ گھاس بیچتے تھے وہاں شہر کے اندر، یہ محنت کرتے تھے وہ، اور وہ چونکہ محنت مزدوری کر کے اور کڑی محنت کے ساتھ کاٹ کر لاتے تھے، اور لوگوں کا بھی اس کا اہتمام تھا کہ ہمارے جانور جو گھاس کھائیں وہ گھاس بھی محنت کا ہو، اس کی چوری چکاری کا نہ ہو، ڈاکہ زنی کا نہ ہو۔ اہتمام کرتے تھے کہ شاہ جی کا گٹھری آئے تو ہم وہ خرید کر کے اپنے جانوروں کو کھلائیں، اور پھر اس سے دودھ ہوگا تو پاکیزہ حلال ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ اپنے تو اپنے جانوروں کا بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، اس کا بھی اثر ہوتا تھا۔ اور ان کا معمول تھا کہ اپنی گٹھری 4 آنے میں بیچتے تھے، 4 آنے میں، اور جو 4 آنے حاصل ہوتے تھے اس میں 1 آنا تو اسی وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، 1 آنا وہ اپنی بیٹی کے لیے اس کے جو ہے وہ کھانے پینے کا اور اس کے نان نفقے کا اہتمام کرتے تھے اپنی بیٹی کے لیے، ان کی ایک بیٹی تھی، 2 پیسے 2 آنے، اور 1 آنا وہ اپنی ذات پر خرچ کرتے تھے، یعنی اپنے خرچ میں لاتے تھے، 1 آنا بچا کر رکھتے تھے وہ، اور جب 1 آنا وہ جمع ہو جاتے تھے کافی دن تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ اور اکابرین کی دعوت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وارثین انبیاء جن کے فیض کا دریا سارے عالم میں بہہ رہا ہے اور جن کا ایک ایک لفظ سننے کے لیے دنیا ترستی تھی، وہ اکابرین فرماتے تھے کہ شاہ جی کی دعوت کا ہمیں انتظار ہوتا تھا کہ کیا بات ہے ابھی تک شاہ جی نے دعوت نہیں کی، اور فرماتے تھے کہ شاہ جی جب دعوت کرتے تھے ہم ان کے دسترخوان پر کھانے کھاتے تھے، فرماتے تھے 2 مہینے تک اپنی عبادتوں میں اس کا نور محسوس کرتے تھے، 2 مہینے تک دعوت کا انتظار کرتے تھے، اور جب دعوت ہوتی تھی تو 2 مہینے تک اپنی عبادتوں میں اس کے انوار اور برکات ہم محسوس کرتے تھے۔ انہیں کا واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ گٹھری لے کے بیچارے آ رہے تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک پولیس والا جس میں ہوتے ایسے ہی ہیں، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، سامنے سے شاہ جی آتے ہوئے دکھے، اس نے کہا بڈھے گٹھری ڈالا میرے گھوڑے کو ڈال،
انہوں نے آناکانی کی بھی بڑی محنت سے کو کے لے کر، لیکن پولیس والوں کا تو معاملہ یہی ہوتا ہے کانسٹیبل کا، اور اس کو ماری ایک جھپڑ، ڈال میرے گھوڑے کے آگے، ڈال دیا انہوں نے۔ اب گھوڑا گھاس کھاتے کھاتے اندر گیا نا، تو پاکیزہ اور حلال تھا، گھوڑا تڑپنے لگ گیا۔ اب وہ پولیس والا بھی پریشان ہوا کہ کیا کیا جائے، تو کسی نے کہا معلوم ہے کسی کی گٹری کرائی، جلدی سے کر لے ورنہ تیرا معاملہ بھی بہت خراب ہونے والا ہے۔ اب وہ ہاتھ پہ جوڑنے لگا، اللہ کے لیے معاف کر دے، اور 4 آنے کی بجائے 1 روپیہ نکال کر کے کہنے لگے شاہ جی یہ لو۔ شاہ جی رحمۃ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، روپیہ لیا اور اس میں سے 4 آنے کاٹ کر 12 آنے اس کو واپس دے دی، لے بھائی 4 آنے سے زیادہ ہم نہیں دیتے، میری مجبوری اتنی ہے۔ یہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، کاندلہ، جہاں کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رہنے والے ہیں، اور حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں کے رہنے والے ہیں۔ یہ مفتی مظفر حسین صاحب بہت اللہ کے ولی تھے، اور حلال اور پاکیزہ رزق کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ کہتے تھے وہ اگر کوئی مشتبہ لقمہ بھی کھا لیتے تھے تو فوراً الٹی ہو جاتی تھی، طے ہو جاتی تھی، اندر ہضم نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کے خاندان والے بھی دعوت کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ بڑے میاں کو کھانا کھلا دیا، کھانا اگر مشتبہ ہو گیا تو الٹی ہو جائے گی، چھارا کچا چھٹا لوگوں کے سامنے کھل جائے گا، اس لیے گھبراتے تھے۔ لیکن متقی اور پرہیزگار ایسے تھے۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور بہت بڑے محدث اور ان کے سچے وارثین ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کا سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا۔ کچھ ان سے پڑھا اور کچھ ان کے نواسے ہیں حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پڑھا ہے۔ یہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوت و تبلیغ کی تحریک چل رہی ہے سارے عالم میں اور جن کا فیض پھیلا ہوا ہے، یہ ان کی ماں یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی ہوتی ہے، اور ان کی دعوت و تبلیغ کا جو فیض ہے ان میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا بہت بڑا اثر ہے۔ دلی سے کاندلہ جب جاتے تھے تو پہلے زمانے میں موٹر گاڑی ٹرینیں یہ نہیں چلتی تھی، تو بحیریاں چلتی تھی۔ وہ کسی بحیری یعنی بیل گاڑی والے کو طے کرتے تھے کہ مجھے کاندلہ جانا ہے، کتنے پیسے لیں گے، تو وہ طے کر دیتا تھا کہ میں اتنے پیسے لوں گا۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے سامان کی گٹھری اس کا معاملہ کرنے کے وقت میں اس کو بتلا دیتے تھے کہ یہ میں ہوں اور یہ میرا سامان ہے، اب بول تو اس کا کتنے میں کتنے پیسے لے گا، وہ کہہ دیتے تھے کہ اتنے پیسے لے، تو معاملہ طے ہو گیا۔ اب یہ معاملہ طے ہونے کے بعد سنو، اللہ کے ہاں جو مقام حاصل ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت کی آرزو کے لیے خالی ہماری طرح آرزویں نہیں کرتے تھے، وہ اس اعمال کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ معاملات اور متقی پرہیزگار ایسے کہ جب ان کے ساتھ میں بحیری والے کے ساتھ معاملہ ہو گیا، یہ میری گٹھری ہے اور میں ہوں اور پیسے طے ہو گئے، اب اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کاندلہ جانے والے ہیں، تو کاندلہ کے جو لوگ ہوتے تھے وہ حضرت کے پاس آ کے فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ خط ہے ذرا لیتے جانے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ آج بھی گاؤں جانے والے ذرا سامان لے جائیے، ایسا تو نہیں کہ زبردستی اس کے سامان سے زیادہ بھی ہمارا سامان ٹکا لے، یہ بھی لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، چاہے جرمانہ بھگتے اٹھے نہ اٹھے وہ الگ بات ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھ تو خط لے کر آیا ہے، لیکن میں نے بیلی والے کے ساتھ معاملہ طے کر دیا ہے اور اس میں یہ خط نہیں تھا، اب اگر تجھے خط بھیجنا ہے تو جا کر کے اس سے بات کر لے، وہ اگر اجازت دے گا تو میں تیرا خط میرے سامان میں رکھ کر لے جاؤں گا۔ خط کیا ہوتا ہے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا، نہ تو بیل پہ بوجھ پڑتا ہے نہ اٹھانے والے پہ بوجھ ہے، لیکن معاملات فرمایا کرتے تھے تو وہ اجازت دے گا تو لے جاؤں گا، نہیں تو نہیں۔ ان کا معمول تھا، اس کسی بستی میں رہتے نہیں تھے، تو میں اصل واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کسی بستی میں گئے، وہاں ویران اور غیر آباد مسجد کو دیکھا تو وہاں رہتے تھے، وہاں مکتب قائم کرتے تھے، بستی والوں کو دین کی ترغیب دیتے تھے، نماز کی ترغیب دیتے تھے، اور اس طرح سے اس مسجد کو آباد، ویران مسجدوں کو آباد کرنے کا بڑا اہتمام تھا۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ویران مسجدوں کو آباد کرنے کا جو جذبہ اور جو یہ صلہ ملا ہے، یہ انہی اکابرین کی انہی کوششوں اور انہی آرزوؤں کا نتیجہ ہے۔
یہ ان کے والدہ ان کی نوازی ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے ایک بستی میں گئے، بڑے حکمت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، ایک بستی میں گئے، وہاں جا کر بستی والوں کو کہا بھائی نماز پڑھو، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ آباد ہوگی تو تمہاری بستی آباد ہوگی، یہ غیر آباد ہوگی تمہاری بستی غیر آباد ہوگی، زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ اس طرح حکمت کے ساتھ میں لوگوں کو مسجد سے جوڑتے تھے، مکتب قائم کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوششیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک بستی میں گئے، بستی والوں کو ترغیب دی تو بستی والوں میں سے کسی نے کہا کہ نواب صاحب ہیں نا، نواب صاحب کا بستی پہ بڑا اثر ہے، نواب صاحب نمازی بن گئے تو سارے بستی والے بھی نمازی بن جائیں گے، تم اس کی کوشش کرو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نواب صاحب کی خدمت میں گئے اور ان کو دنیا آخرت کی باتیں بتلائی، ان کو زندگی کا ان کو نیک اعمال کا احساس دلایا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا، مرنے کے بعد زندگی کا۔ نواب صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس زمانے میں داڑھی چڑھانے کا رواج تھا، خصوصاً بڑے لوگوں کو۔ نواب صاحب فرمایا کرتے تھے نماز تو پڑھ لوں گا لیکن یہ میری داڑھی چڑھائی ہوئی ہے، اب اس کو صبح سے چڑھا لیتا ہوں، جیسے آج کل فیشن میں لوگ کیا بالوں وغیرہ کے بل میں کرتے، جس میں بسا کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ کہ مفتی صاحب جی تو چاہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ داڑھی چڑھی ہوئی ہے، وضو کروں گا تو داڑھی بکھر جائے گی، اب ظہر میں اور عصر میں اور مغرب میں اور میری داڑھی کا کیا ہوگا؟ حضرت نے حکمت کے ساتھ فرمایا ظہر تو پڑھو، عصر دیکھی جائے گی۔ نواب صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ظہر پڑھتا ہوں، چنانچہ ظہر کے وقت میں انہوں نے وضو کیا اور ادھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کے آگے دامن پھیلایا، میرے مولا تیرا ایک بندہ ہے، اس کو تیرے گھر تک لانا میرا کام ہے، آگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ نواب صاحب نے نماز پڑھی، دعا مانگی اور پھر عصر کا ٹائم آیا، مؤذن نے اذان دی، دل کہتا ہے نماز پڑھو، لیکن اندر سے شیطان بولتا ہے داڑھی کا کیا ہوا؟ لیکن اللہ والوں کی دعا قبول ہو چکی تھی، فرمایا کہ جو نماز پڑھنی ہے تو بغیر وضو کے کیوں پڑھوں گا؟ چنانچہ نواب صاحب نے جا کے وضو کیا اور 5 وقتہ نمازی بن گئے، جس کا اثر ہوا کہ پوری بستی نمازی بن گئی، وہ مسجد آباد ہو گئی۔ انہی کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک مسجد میں گئے، مسجد کے حجرے میں قیام فرمایا، نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے، ایک مزدور مغرب کے بعد میں آیا، آ کر کے نماز پڑھ کے جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے حجرے میں کوئی مسافر بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر میں گیا اور جا کر کے وہاں سے 3 روٹیاں لا کر کے ان کو دے دی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے تینوں کھا لی۔ دوسرے دن پھر نمازی سب چلے گئے، یہی مزدور آیا اور آ کر کے نماز پڑھی، پھر جاتے ہوئے حجرے میں دیکھا تو مسافر وہی بیٹھا ہوا کل والا، یعنی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ گھر پہ گئے اور 2 روٹیاں لا کر کے اس مسافر کو دے دی۔ تیسرے دن پھر جو ہے وہ بعد میں آیا اور نماز پڑھ کے جانے لگا تو مسافر تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب گھر میں گیا، 1 روٹی لایا اور لا کر کے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی اور ساتھ میں ہی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے خدا کے لیے کل اس مسجد سے کہیں اور چلے جانا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا تو معمول نہیں تھا ایک رات سے زیادہ کسی مسجد میں قیام کروں، لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دن بھر مزدوری کر کے محنت کر کے اتنا کما کے لاتا ہوں کہ جس میں 3 روٹیاں بنتی ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، 3 روٹیوں پر ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ کل میں نے 3 روٹیاں میری بیوی کی اور بچے کی لا کر کے آپ کو دی اور 1 دن کے بعد میں جب گھر گیا تو بچہ چھوٹا تھا، اس کی حالت غیر ہو گئی اور وہ فاقہ کرنے کی کنڈیشن میں تھا نہیں برداشت کرنے کا، تو بیٹے کو تو اس کی روٹی دے دی اور میری اور اہلیہ کی دونوں روٹیاں لے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ دوسرے دن پھر گھر پہ گیا تو اہلیہ کی حالت غیر تھی، 2 دن کے بعد میں اس کو بھی فاقہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، تو میں نے بیوی کو بھی روٹی دے دی اور میری روٹی لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب تیسرے دن میرا بھی معاملہ مشکل ہو رہا، میں بھی فاقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھوں گا، اس لیے آپ سے کہتا ہوں آپ چلے جائیں ورنہ ہماری حالت غیر ہو جائے گی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میرا تو مزاج نہیں ہے 1 دن سے زیادہ کسی مسجد میں قیام کرنا، میرا تو مشن ہے مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، لیکن تو نے جب پہلے دن روٹیاں لا کے دی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی تیری اس پاکیزہ اور حلال روزی کی وجہ سے کہ پوری رات انوار اور برکات کا ایک سلسلہ تھا جو میرے اوپر وارد ہو رہا تھا،
اور ان انوار اور برکات کی کیفیت ایسی تھی کہ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں. 3 دن کا میرا یہی معاملہ ہے. اس لیے میں تو ان انوار اور برکات کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگا ہوا ہوں. میرا تو یہ معاملہ ہے. تو پاکیزہ اور حلال روزی کا ہی اثر ہے. یا ایھا الذین، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم فرمایا کہ جس کا اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم فرمایا. اور پھر تائید میں یہی آیت پڑھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اور دوسری جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو پاکیزہ اور حلال روزی کھانے کا اہتمام کرو اور نیک اور صالح اعمال کرو. علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کا حکم فرما کر اس کی تاثیر کو بیان فرمایا کہ تم حلال کھانے کا اہتمام کرو گے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیں گے، اور تم حلال کا اہتمام کرنا چھوڑ دو گے. جس طرح سے آئے ویسے رہو. آج کل کا ماحول یہی ہے. 2-4 کو سلا کر کے کروڑوں حاصل کر دو، کہیں مسجد بنا دیں گے، کہیں کچھ غریبوں کو دے دیں گے، کہیں 1,00,000 2,00,000 دے کر کے پاکیزہ حلال ہو جائے گی. نہ ترمذی شریف کی پہلی روایت ترمذی شریف کی جو حدیث ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر پاکی کے نماز جائز نہیں ہے، اور حرام مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے. بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں، اور بغیر پاکی کے مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں. فرمایا حلال کمانا یہ فریضہ ہے، تمام فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. یہ جس طرح سے آدمی نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ثواب کی امید رکھتا ہے، صدقہ خیرات روزے رکھ کر کے اللہ کے یہاں سے، حج کر کے اللہ کے یہاں سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اور یہ فریضہ ہے نماز پڑھنا، صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا، اور صاحب نصاب کے ذمہ حج کرنا. ایسے ہی حلال اور پاکیزہ رزق کمانا بھی ان فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی اسی طرح سے ثواب عطا فرماتے ہیں. آج معاشرے کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے. کوشش کر رہے ہیں، ہم سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، تعلیم سنتے ہیں، دل چاہتا ہے نیک اعمال کریں، لیکن کوشش کے باوجود نیک اعمال کی توفیق نہیں مل رہی ہے. وہ انوار و برکات عبادات کے اندر نہیں ہیں. دل چاہتے ہوئے بھی گناہ کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کوئی نوجوان غلط راستے کو چھوڑ کر کے توبہ کر کے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان کے لشکر میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، کھلبلی مچ جاتی ہے. گیا ایک آدمی ہمارے سے، اس نے پارٹی بدل کی ہے، ایک آدمی ہاتھ سے چلا گیا. ابلیس کے پاس جاتے ہیں عدالت عالیہ میں، حضور کیا ہوا؟ فلاں نوجوان توبہ کر کے وہ راستے پہ چل رہا ہے. ابلیس کہتا ہے اس کی کمائی کو دیکھو حلال ہے کہ حرام ہے. اس نے حرام کمائی کو بھی چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ اگر اس نے حرام کمائی سے توبہ نہیں کی ہے، حلال کی طرف نہیں آیا ہے، ابلیس کہتا ہے آرام سے رہو، آج نہیں تو کل پلٹ کے آئے گا، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، آج نہیں تو کل آئے گا. اور یاد رکھیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بڑے محدث، بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کسی کا 1 درہم میرے ذمہ باقی ہے. میں مزاج کی بات کر رہا ہوں، نوٹ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا 1 درہم میرے پاس میں ہے اور 1,00,000 درہم میرے پاس میں ہے. اب تقاضا ہے کہ 1,00,000 اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، مسجد میں دے دو، 1,00,000 کی درہم کی مسجد بن جائے گی، مدرسہ بن جائے گا، کوئی درس کا، کسی غریب بیوہ اس کا سہارا بن جاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. 1 درہم مانگنے والے کا دینا اور 1,00,000 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا،
حضرت اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اکابرین میں سے گزرے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے 1,00,000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے 1 درہم مانگنے والے کا قرض ادا کروں۔ اور پھر فرماتے ہیں 1,00,000 نہیں، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ تک کی حد اس میں ان کی روایتوں میں آتا ہے کہ میں 5 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اس سے بہتر ہے کہ مانگنے والے کا 1 درہم میں ادا کروں۔ غریب بیچارے زور کی بنا پر کسی کا دبا لیا، کسی کا ناحق کھا لیا، بہنوں کا حق نہیں دیا، پڑوسی کا حق نہیں دیا، کسی غریب کی مزدوری مار لی، حرام مال سے ہمارے پاس معلوم ہے، لیکن ناک کٹنے کا خطرہ ہے، اس کو کیسے دیں؟ 2 لاکھ روپے دے کر کے باقی جب مال حلال ہو جائے گا؟ نہ، یہ غلط فہمی ہے۔ ناپاک اور حرام کمائی تو اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور صاف ہے تمام عیوب سے، اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول کرتے ہیں، ناپاک مال کو اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس طرح سے اگر کپڑا ناپاک ہو جائے، پیشاب لگ جائے تو پیشاب کے دھونے سے پاک ہو جائے گا؟ بولو بھائی، ایک گھڑا بھر کر کے اور ایک ٹینک بھر کر کے کوئی آدمی اپنے کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنا چاہے تو پاک ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں جس طرح سے ناپاک کپڑا اتنے بڑے پیشاب سے پاک نہیں ہوگا، اس کو پاک کرنے کے لیے پانی ہی کی ضرورت پیش آئے گی، ایسے ہی حرام مال کبھی صدقہ کرنے سے حلال نہیں ہوگا، وہ تو حلال اس صاحب حق کو واپس کرنے سے ہی حلال۔ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے معاشرے کا، فساد سارے معاشرے کی من جملہ بہت بڑی وجوہات کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے حلال کمانے کو اور حلال کھانے کو اور اپنے اہل عیال کو حلال کا پابند بنانے کا ہمارا مزاج چھوٹ گیا ہے۔ اور تو مکہ مکرمہ کے مشرکین بھی بیت اللہ شریف کی جب تعمیر کا وقت آیا تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، جنرل میٹنگ، اور میٹنگ بلا کر اس میں کہا کہ چندہ لاؤ، لیکن یاد رکھنا چندہ وہی دینا جو حلال کا ہو، اس لیے کہ بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، یہاں حرام نہیں لگتا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ زور سے جواب دو، مکہ کے مشرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان ابھی نہیں فرمایا، آپ بچپن میں ہیں، تو سب نے اس کا اہتمام کیا کہ حرام تو لگتا نہیں ہے، حلال ہی لگانا چاہیے۔ سب نے پیسے جمع کیے تو وہ پیسے اتنے تھے کہ جس سے بیت اللہ پورا تعمیر نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا کیا جائے کہ بھی اس کو شارٹ کر دو، یہ جو حتیم تقریباً 9 فٹ کا جو باہر بنا ہوا حتیم کا حصہ، یہ انہی مشرکین کا حلال نہ ہونے کی وجہ سے حلبوس کو بیت اللہ کو چھوڑا ہوا آج بھی وہاں موجود ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ان مشرکین نے بھی بیت اللہ کو چھوٹا کرنا منظور کیا، لیکن حرام مال کو بیت اللہ کے اندر لگانا بھی انہوں نے گوارا۔ اور آج کے مسلمان پوچھتے ہیں مفتی صاحب 2 نمبر کا چلے گا؟ مفتی صاحب بھی کہتے ہیں ہاں چلے گا، وہاں لگانے وہاں چل جائے گا۔ نہیں بھائی، میں تو کہتا ہوں ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، چندہ ہو رہا ہو اور سب نے حلال اور پاکیزہ چندہ دیا ہو، اور ایک آدمی اس میں حرام کا پوچھ کر کے مال لگاتا ہے، تو حلال دینے والوں کا احتجاج کرنا چاہیے کہ تیرا حرام کی وجہ سے ہمارے مال کا کیا ہوگا، قبول دو گے؟ اس لیے میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے اندر شارٹ راستے میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی جو چیز بتلائی ہے وہ حلال کا اہتمام ہے، اور آج کے زمانے میں مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طریقے سے اہتمام کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج بھی ہے، اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو حلال کا اہتمام کرتے ہیں اور حرام سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو